بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو اس ساری کائنات کا مالک ہے. چونکہ وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اس لیے اس ساری کائنات کا حاکم بھی وہی ہے. ہم کئی دفعہ یہ بات کہتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کائنات کے اندر کوئی چیز بھی اگر قابل تعریف نظر آتی ہے تو اس تعریف کا پہلا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اس خوبصورت، اس اچھی، اس قابل تعریف چیز کو پیدا میرے رب نے کیا ہے. اور اس کی کبریائی اور اس کی حکومت اور اس کی بڑائی، اس کا جلال، اس کا اقتدار ساری کائنات کے اوپر چھایا ہوا ہے. کوئی ایک زمین کے اوپر ذرے جیسی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں اس کی حکومت نہ ہو، جہاں اس کا ارادہ کام نہ کر رہا ہو، جہاں اس کے فیصلے نافذ نہ ہو رہے. زمین بہت وسیع زمین ہے، اس کی وسعتوں کو آج تک کوئی نہیں ناپ سکا کتنی وسیع ہے. اس کے طول عرض کو، اس کے شمال جنوب کو کوئی نہیں جان سکا کہ وہ کہاں ختم ہوتے ہیں اور کہاں سے شروع ہوتے ہیں. پھر اس زمین کے اندر اللہ کی دوسری بہت ساری مخلوقات میں سے ایسی چیزیں ہیں جن کی عظمت اور جن کی کبریائی اور جن کی بڑائی کے سامنے انسان بالکل ایک چھوٹا سا، ٹھگنا سا، بونا سا، پست قامتیا، چھوٹی قد والا معلوم ہوتا ہے. کبھی اونچے اونچے پہاڑوں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ان پہاڑوں کے سامنے انسان کا وجود کیا ہے. اس زمین کے اوپر بہت بھاری اور بہت طویل فاصلے پر پھیلے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، اس زمین کے اوپر بلند و بالا عمارتیں، بڑے بڑے اونچے لمبے پلازے، اس زمین کے اوپر بہت سارے پھیلے ہوئے درخت، اس زمین کے اوپر بہت سارے بہتے ہوئے دریا، اور اس زمین کے اوپر نظر آنے والے سمندر کے پانی. ان میں سے کسی کے سامنے بھی انسان جب اپنے آپ کو کھڑے ہو کر دیکھتا ہے، نہ مانے تو اس کی مرضی، ویسے پتہ لگتا ہے کہ انسان کا وجود ان بڑی بڑی اللہ کی مخلوقات کے سامنے بالکل تھوڑا سا ہے، چھوٹا سا ہے، حقیر اور قریب سا ہے. میرے دوستو، اسی طرح آسمان کی مخلوقات ہیں اور آپ نے نہیں دیکھے اور کوئی دیکھ بھی نہیں سکا. جس طرح زمین کی وسعتوں کو کوئی نہیں ناپ سکا، اس طرح آسمان کی رفعتوں کو کوئی نہیں ناپ سکا. اس آسمان کے اوپر ایک دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان،
پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں ان ساری منزلوں کو طے کر کے وہاں پہنچے ہیں، لیکن آپ نے بھی ایک دن جانا ہے۔ پتہ نہیں آپ کا یہ سفر کیسا ہوگا۔ روح جب انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو یہ اوپر کی طرف پرواز کرتی ہے، یہ پہلے آسمان پر جاتی ہے۔ اگر اس کے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں اور اس نے زندگی نیک اور صحیح طریقے سے گزاری ہوئی ہوتی ہے تو پہلی چوکی کو کراس کر جاتی ہے، فرشتے اس کو آگے جانے دیتے ہیں۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کی روحیں پہلی چوکی پر پکڑی جاتی ہیں اور ان کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ملتی اور واپس لوٹا دی جاتی ہیں، اور پھر نیچے کی طرف اسفل السافلین کی طرف، جہنم کی طرف، پستیوں کی طرف لٹکا دی جاتی ہیں۔ کچھ نیک لوگ ایسے ہیں جو اس سے اوپر اٹھتے ہیں، دوسری چوکی پر روک لیے جاتے ہیں۔ ایک آسمان کا سفر کیا ہے، دوسرے آسمان پر روک لیے گئے ہیں۔ کچھ اس سے زیادہ خوش نصیب تیسرے آسمان پر، کچھ چوتھے آسمان پر، کچھ پانچویں پر، کچھ چھٹے پر، کوئی ساتویں آسمان کو جو عبور اور کراس کر گیا وہ بڑا خوش نصیب انسان ہوگا۔ اس کی روح جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ ہم تم سے راضی ہیں اور تم ہم سے راضی تھے، اور پھر اس کی روح کو لوٹا دیا جائے گا، اور وہ قبر میں جب وہ پہنچے گی تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔